ٹھیک ہے بھوریا چرن، جب میں ایک گندا کام کرنے پر آمادہ ہو گیا ہوں تو دوسرے گندے کام پر مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ ارے کہہ لے جو تیرا من چاہے، گندا کہہ لے، اگور کہہ لے، مگر اس کے بعد تجھے وہ کچھ مل جائے گا جو جیون بھر یاد کرے گا۔ میں نے افسردگی سے کہا، ہم جیون کی بات نہیں کرتے بھوریا چرن، ہماری اصل زندگی تو موت کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہمارے مذہب میں چند لمحاتی زندگی کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ہم تو عاقبت کی زندگی کی خواہشمند ہوتے ہیں۔ یہ زندگی اگر مجھے عیش و عشرت دے بھی دے تو ہے ہی کتنی دیر، نہ اپنی مرضی سے آیا نہ اپنی مرضی سے جاؤں گا، لیکن اپنی عاقبت خراب کر جاؤں گا یہاں رہ کر۔ خیر اگر تقدیر میں یہی لکھا ہے تو یہی صحیح، زیادہ عالموں کی سی باتیں نہ کر، عالموں کا کام عالموں پر چھوڑ دے۔ سنسار میں سبھی اپنا من پسند جیون گزار رہے ہیں، تو بہت مہان بن رہا ہے۔ ارے جو کچھ میں نے کہا ہے وہی کر۔ اور مسعود بھیا، اسی رات میں نے آپ پر اس چھرے سے حملہ کیا، میرے دل میں یہ سب کچھ نہیں تھا، میرا دل رو رہا تھا، مگر خوف نے مجھے سب کچھ کرنے میں مجبور کر دیا اور میں اس گناہ کا مرتکب ہوا۔ مجھے ڈرا ہوا تھا، دوسرا بار نہیں کر سکا، اور اللہ کے فضل و کرم سے آپ زندہ بچ گئے۔ اس بات پر وہ مجھ سے بہت ناراض ہوا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ میرا قصور نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سے وہ مسلسل گھبرایا ہوا ہی رہا، کبھی کچھ کہتا تھا اور کبھی کچھ۔ مجھے بھی آپ سے خوفزدہ کرتا رہتا تھا، کہتا تھا آپ بہت خطرناک ہیں۔ پھر وہ دوسرا مرحلہ آیا، آپ بچ گئے اور وہ اور زیادہ پریشان ہو گیا، خود وہ آپ کے قریب نہیں آتا تھا۔ بالآخر اس نے کہا کہ اب میں آپ کا خیال چھوڑ دوں اور اس کا کام کر دوں۔ چنانچہ یہ سب کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہو گیا۔ یہ میری کہانی ہے مسعود بھائی، یہ ہے میری کہانی۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، وہ مجسم آنسو تھا، بہت تھوڑا سا فرق تھا اس کی اور میری داستان میں۔ ہم دونوں ایک ہی شیطان کا شکار ہوئے تھے، مجھ سے زیادہ اس کا درد اور کون محسوس کر سکتا تھا۔ کچھ دیر کے بعد میں نے کہا اب تم کیا چاہتے ہو اکرم؟ کیا بتاؤں مسعود بھائی، کیا کہوں؟ تمہاری بہن کا کیا نام ہے؟ سریا، اس نے جواب دیا، اور میرے دل میں پھر کسک ہونے لگی۔ میرا خیال درست ہی نکلا، سریا وہی تھی، اور اس کتے بھوریا چرن نے اس کی زبان کاٹ دی تھی۔ تمہارے دل میں کوئی خیال تو ہوگا اکرم؟ میری کہانی سن لیا آپ نے مسعود بھائی؟ بہن کے سوا اور کیا ہے میری زندگی میں؟ مگر میرا گھر ہی کھو گیا ہے۔ بہن کو تلاش کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، اس کے بعد کیا کرو گے؟ اللہ جانے، مگر کیا وہ مل سکتی ہے؟ مگر بھوریا چرن میں کچھ نہیں ہے اکرم، شیطان کو ایک حد تک قوتیں دی گئی ہیں، اس سے آگے وہ کچھ نہیں ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ خدا مجھے اس سے نجات دے دے، میری بہن مجھے مل جائے، بس اس کے سوا مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ ایسا ہو جائے گا۔ مسعود بھیا ایک بات پوچھوں؟ پوچھو، آپ کون ہیں؟ تمہیں میرا نام معلوم ہے؟ وہ تو ہے، مگر کیا آپ کے دشمن ہیں؟ ہاں، کائنات میں مجھے اس سے دشمنی ہے، اور تم دیکھ لینا اس کا خاتمہ میرے ہی ہاتھوں ہوگا۔ آپ کی اس سے دشمنی کیوں ہوئی؟ وہ کافر ہے، کالے جادو کا ماہر ہے، میں اللہ کے فضل سے مسلمان ہوں اور اس کا شیطانی علم ختم کرنا چاہتا ہوں۔ آپ عالم ہیں؟ نہیں اکرم، جسے علم میں مل جائے اس سے زیادہ خوش نصیب اس کائنات میں اور کون ہو سکتا ہے؟ بس مجھے کچھ سہارے حاصل ہیں، انہی پر چل رہا ہوں۔ وہ آپ سے ڈرتا ہے، بہت ڈرتا ہے وہ آپ سے، آپ کے سائے سے بھی بھاگتا ہے، مگر اب وہ میری طاق میں رہے گا، مجھے نہیں چھوڑے گا وہ۔ آپ کب تک مجھے اس سے بچائیں گے؟ پہلے بھی تم سے کہہ چکا ہوں اکرم، تحفظ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہی سب کا محافظ ہے، انشاءاللہ وہ تمہیں اس کے شر سے محفوظ رکھے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دنیا ایک شیطان کے وجود سے پاک رہے گی۔ نماز پڑھتے ہو؟ نہیں، اس نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ آج سے شروع کر دو، دن میں 5 مرتبہ تم اللہ کے حضور حاضری دو گے اور شیطان کو اس کا احساس رہے گا، پھر وہ تمہارے قریب آنے سے کترائے گا۔ مجھے آپ کی رہنمائی چاہیے، اللہ تمہاری رہنمائی کرے، میں نے کہا، اور اس کے بعد میں نے اسے آرام کرنے کے لیے کہا، مگر اکرم خوف سے ساری رات نہیں سویا۔ 4 بجے میں اسے ساتھ لے کر آتے مزار میں داخل ہوا، وہاں حمام بنے ہوئے تھے، میں نے اسے غسل کرنے کے لیے کہا۔ غسل سے فراغت ہوئی تھی کہ فجر کی اذان ہوئی، اور اس کے بعد وہاں موجود نمازی نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے۔ ہم دونوں بھی صف میں شامل ہو گئے تھے۔ نماز سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اسے ساتھ لے کر مزار شریف سے باہر آ گیا، اور اس ختم کو پہنچ رہا تھا۔ زائرین کی واپسی شروع ہو گئی اور کافی لوگ کم ہو گئے تھے۔ اس وقت کی نسبت جب میں یہاں آیا تھا، میں نے ابھی تک اپنے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا۔ یہاں آنے کا مقصد ایک حد تک میرے علم میں آ چکا تھا۔ جو واقعات پیش آئے تھے ان کے تحت یہی سوچ سکتا تھا کہ مزار پاک کی بے حرمتی سے روکنے کے لیے مجھے یہاں بھیجا گیا ہے، لیکن ابھی تک واپسی کا کوئی اشارہ نہیں ہوا تھا، اور میرے لیے کسی بھی شکل میں ممکن نہیں تھا کہ میں واپس چل پڑوں۔ جہاں تک سریا کے تصور کا تعلق تھا تو اس وقت میں اپنی تمام دعاؤں میں اس دعا کو اولویت دیتا تھا کہ میرے دل و دماغ سے اس کا تصور مٹ جائے۔ میں تو خود ہواؤں کا مسافر تھا، قدم نہ زمین پر تھے اور نہ آسمان پر، بس خلا میں کٹی ہوئی پتنگ کی مانند ڈول رہا تھا، کہیں بھی گر سکتا تھا۔ ذرا سی لغزش
ایک بار مجھے پستیوں کے انہی گڑھوں میں دھکیل سکتی تھی جن میں گرنے کی اب سکت باقی نہیں رہی تھی۔ بیچارہ اکرم میری طرح سے مصیبت کا شکار تھا، مگر میں اسے کیا بتاتا کہ میں کیسی کیسی مصیبتوں سے گزر چکا ہوں۔ اسے تو ان کے اشر اشیر کا سامنا بھی نہیں کرنا پڑا، لیکن خدا کا شکر تھا کہ اس نے ہی مجھے یہ قوت بخشی تھی کہ میں اب تک زندگی سے لڑ رہا تھا۔ جیب میں ہاتھ ڈال کر اپنا وظیفہ تلاش کیا تو یہ دیکھ کر آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں کہ آج 4 روپے کی جگہ میری جیب سے 8 روپے برآمد ہوئے تھے۔ اس احساس سے دل سرشار ہو گیا کہ میرے اقدام کو برا نہیں تصور کیا گیا ہے اور عذرائے کرم مجھے اکرام کا وظیفہ بھی عطا کر دیا گیا ہے۔ دل بڑھ گیا، گویا میرا عمل ناپسندیدہ نہیں رہا ہے۔ ایک جگہ اکرم کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کیا اور ناشتے سے فراغت ہوئی تھی کہ عرس کے خاتمے کا اعلان ہونے لگا۔ سجادہ نشین نے زائرین کو واپسی کی اجازت دے دی تھی اور اس کی تقریبات مکمل ہونے کا اعلان کیا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ اب میری بھی واپسی ہو جائے۔ اکرم کے ساتھ رہنے کی اجازت ان 8 روموں کی موجودگی سے مل گئی تھی۔ چنانچہ اکرم نے اسے سوال کر دیا، مسعود بھائی اب کیا کریں گے ہم؟ تم کیا چاہتے ہو؟ جونا پوری جانا چاہتا ہوں مگر آپ کے ساتھ۔ ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اور اس کے بعد ہم نے جونا پوری کے متعلق معلومات حاصل کی۔ ایک لاری یہاں سے جونا پوری بھی جاتی تھی، 3 روپے کرایہ تھا۔ میں 1.5 روپیہ خرچ کر چکا تھا۔ ناشتے میں 8 آنے موجود تھے میرے پاس، باقی 6 روپے کی ٹکٹ خرید لی اور ہم لاری میں بیٹھ کر جونا پوری چل پڑے۔ میں تھوڑی سی الجھن کا شکار تھا، اصل بات اسے نہیں بتا سکتا تھا۔ غرض یہ کہ جونا پوری پہنچ گئے اور وہ بھی نشاندہی کرتا ہوا اپنے محلے میں جا پہنچا۔ وہاں پہنچنے کے بعد اس کے منہ سے حسرت بھری آواز نکلی، مسعود بھیا وہ ہے میرا گھر۔ میں شیطان کے چنگل سے آزاد ہو گیا۔ میرا گھر ہے۔ وہ دیوانہ وار اپنے گھر کی جانب دوڑنے لگا۔ گھر کے دروازے پر زنجیر لگی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ سریا اس گھر میں نہیں ملے گی، لیکن اس کے احساس کی تکمیل کے لیے میں نے خاموشی اختیار کر رکھی تھی۔ زنجیر کھول کر وہ اپنے گھر میں گھس گیا اور زور زور سے بہن کو آوازیں دینے لگا۔ میں دروازے پر کھڑا ہوا تھا، کچھ لوگ آ گئے۔ اس کی آواز سن کر انہی میں سے ایک معمر بزرگ نے اندر داخل ہو کر اسے پکارا، اکرم آ گیا، تو کہاں غائب ہو گیا تھا؟ دیوانے کہاں چلا گیا تھا بہن کو چھوڑ کر؟ چچا سریا کہاں ہے چچا؟ اکرم نے دیوانہ وار پوچھا اور معمر شخص نے گردن جھکا لی۔ اکرم بھی چیخا، چچا میں آپ کے حوالے کر کے گیا تھا، اسے کہاں چلی گئی وہ کہاں ہے وہ؟ معمر شخص نے آہستہ سے کہا، مجھے افسوس ہے اکرم، ہم اس کی حفاظت نہیں کر سکے۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ چچا؟ خدا کے لیے جلدی بتائیے مجھے کیا ہوا؟ تو واپس ہی نہیں آیا، ہم تیرا انتظار کرتے رہے، سب لوگ اس کی خبر گیری کرتے تھے، مگر ایک صبح جب شبراتیں اسے گھر گئی تو چیختی ہوئی باہر نکل آئی۔ اس نے بتایا کہ سریا کے منہ سے خون بہہ کر سینے پر جم چکا ہے، اس کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی کٹی ہوئی ہیں اور وہ بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ سارے کے سارے دوڑ پڑے، اسے اٹھا کر ڈاکٹر کی دکان پر لے گئے۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ اس کی زبان کاٹ دی گئی ہے اور اس کی انگلیوں کو بھی چھری سے کاٹ دیا گیا ہے۔ نہ جانے کس ظالم نے یہ کام کیا تھا۔ بیچاری سریا کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا بھیا۔ ڈاکٹر نے کہا کہ یہاں اس کا علاج نہیں ہوگا، شہر لے جانا پڑے گا اسے۔ محلے والوں نے آپس میں چندہ کیا اور اسے لے کر شہر چل پڑے۔ شہر کے ایک اسپتال میں اسے داخل کرا دیا گیا۔ 6-7 دن تک تو شبراتن بیچاری اس کے ساتھ رہی۔ خیراتی اسپتال تھا۔ ہم نے اسپتال والوں سے بات کی اور اسپتال والوں نے کہا کہ اس کا علاج تو بہت عرصے تک جاری رہے گا۔ بھیا سچی بات ہے، ہم غریب لوگ تھے، تو نے تو واپس مڑ کر ہی نہیں دیکھا۔ جب تک ہو سکا اس کی خبر گیری کرتے رہے۔ آخری بار جب رشید خان شہر جا کر اس کی خبر لینے گیا تو پتہ چلا کہ وہ اسپتال میں نہیں ہے، کہیں چلی گئی ہے۔ وہ وہاں سے کسی کے ساتھ چلی گئی تھی، کچھ اور پتہ نہیں چل سکا بھیا۔ بس یہ ہے بیچاری سریا کی کہانی۔ اکرم پھوٹ کر رونے لگا، ایسا بلک کر رو رہا تھا وہ کہ دیکھنے والوں کی آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے۔ بہت سے لوگ سسکیاں لے رہے تھے اور میں خاموش ایک کونے میں کھڑا تھا، اسے دیکھ رہا تھا۔ بعد کی کہانی میرے علم میں تھی اور میں اپنے آپ سے سوال کر رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں سوچوں گم رہا اور اکرم دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ محلے والے ہمدردی ظاہر کر رہے تھے مگر اکرم کو قرار نہیں تھا۔ میں نے ان لوگوں سے کہا کہ وہ آرام کریں، میں اکرم کو سنبھال لوں گا۔ ایک ایک کر کے لوگ چلے گئے۔ اکرم سسکیاں لیتا وہ بولا، اس نے یہی دکھایا تھا مجھے مسعود بھیا، جو کچھ اس نے مجھے دکھایا تھا وہی سچ تھا۔ میری بہن کیا ہو گیا اسے؟ وہ گونگی ہو گئی۔ مسعود اب میں کیا کروں؟ کیا اب بھی مجھے جینا چاہیے؟ جینا تو ہے تمہیں اکرام، کس کے لیے جوں؟ کیا کروں جی کر؟ تو کیا خودکشی کرو گے؟ اب تو یہی کرنا چاہیے۔ اب تو توبہ کرو اکرم، توبہ کرو، خودکشی حرام ہے۔ پھر میں کیا کروں بھیا؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ سریا کو تلاش کرنا ہے تمہیں؟ کہاں تلاش کروں؟ میں اسے کہاں تلاش کروں؟ صبر کرو، اللہ سے روشنی طلب کرو، وہ سب کو روشنی دکھاتا ہے۔ بمشکل میں نے اسے سمجھایا۔ بیچارے محلے والے پرسش کو آ رہے تھے، اس کے لیے کھانے پینے کا سامان لائے تھے۔
وہ حت المقدور اس کی دلجوئی کر رہے تھے۔ میں نے 3 دن وہاں قیام کیا۔ اکرم باقاعدگی سے نماز پڑھنے لگا تھا، وہ تہجد بھی پڑھنے لگا تھا۔ اکثر اس کی آنکھوں میں آنسو نظر آتے تھے، گھنٹوں دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے بیٹھا رہتا تھا۔ مجھے علم تھا کہ وہ بہن کی سلامتی کی دعائیں کرتا ہے۔ اسے اس کیفیت میں دیکھ کر میرا سینہ بھی دکھنے لگا تھا۔ میری بھی بہن تھی، بھائی تھا، ماں باپ تھے، بھرا کنبہ تھا، بھرا گھر تھا، لیکن اب کچھ نہیں تھا، اور جو کچھ تھا اس کے بارے میں جاننے کی مجھے اجازت نہیں تھی۔ ان 3 دنوں میں مجھے 8 روپے روز ملتے رہے۔ کھانے پینے کی اشیاء محلے والے بدستور لا دیتے تھے۔ یہ پیسے جمع ہو گئے۔ میں نے اکرم سے کہا، اکرم یہاں رکو گے یا میرے ساتھ چلو گے؟ مجھے اپنے ساتھ رکھو گے مسعود بھیا؟ ہاں، اس وقت تک جب تک تمہاری بہن مل نہ جائے۔ وہ مل جائے گی مسعود بھیا انشاءاللہ، میں نے کہا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، آپ کہتے ہیں تو وہ ضرور مل جائے گی۔ ہمیں تیاریاں کی اور اس کے بعد میں نے خورجہ جانے کا فیصلہ کر لیا۔ سریا گنگا دھر کے پاس تھی، مجھے علم تھا، مگر میں نے مصلحتاً اکرم کو اس کے بارے میں نہیں بتایا۔ خدا کرے کہ وہ محفوظ ہو، وقت سے پہلے آس دلا کر اسے احزان میں مبتلا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ خورجے کے بارے میں سن کے اکرم نے پوچھا، خورجہ کس کام سے جا رہے ہیں مسعود بھیا؟ وہاں کچھ کام ہے، میں نے کہا، اور وہ خاموش ہو گیا۔ بھوریا چرن کا پھر کوئی نشان نہیں ملا تھا اور مجھے کچھ اطمینان ہوا تھا، مگر جانتا تھا کہ وہ زندہ ہے اور وار کرنے کے لیے تیار ہوگا۔ میری وجہ سے اسے پھر ناکام ہونا پڑا تھا اور اس ناکامی نے اسے دیوانہ کر دیا ہوگا۔ چنانچہ اس سے ہوشیار بھی تھا۔ ہم خورجے پہنچ گئے، ایک سرائے میں قیام کیا اور پھر میں نے گنگا دھیر جی کے بارے میں معلومات شروع کر دیں۔ کیا کام کرتے ہیں گنگا دھیر جی؟ یہ تو مجھے نہیں معلوم۔ ان کی بیٹی رکمنی ڈاکٹر ہے اور بیٹا خورجہ چھوٹی سی جگہ تو نہیں ہے، کچھ اتا پتہ ہوتا تو مگر کوئی اتا پتہ نہیں تھا میرے پاس۔ بڑی غلطی ہو گئی تھی، ان سے پتہ تو پوچھ لیتا، مگر اس وقت احساسات مختلف تھے، ان سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتا تھا، کیونکہ سریا ان کے پاس تھی اور مجھے سرزنش کی گئی تھی کہ کیا پتہ تھا کہ اسے اس طرح تلاش کرنا پڑے گا۔ واقعی خورجہ چھوڑنا نہیں تھا۔ ہم گنگا دھیر جی کو تلاش کرتے پھرے، کہیں سے پتہ نہیں چل رہا تھا۔ میری نگاہیں سڑکوں پر چلتے ان لوگوں کا جائزہ لے رہی تھیں، مگر نہ دھرما نہ رام جی کوئی بھی نظر نہ آیا۔ اب کیا کروں، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی بہت ضروری کام تھا اس سے؟ اکرم نے پوچھا۔ ہاں، اس شام خورجے کے ایک تنگ بازار سے گزر رہے تھے، کسی نے شانے پر ہاتھ رکھ دیا اور ایک آواز ابھری، اماں تم یہاں کہاں؟ چونک کر پیچھے دیکھا اور پہچان لیا، کمال الدین پہلوان تھے، بابا شاہ جہاں کے مزار پر انہوں نے مجھ پر 2 احسان کیے تھے۔ اماں پہچانا ہمیں یا نہیں میاں جی؟ وہ بابا جی کے مزار پر، یہ تو وہی لوٹنا ہے جس نے تم پر وار کیے تھے گدے سے۔ اس بار کمال پہلوان نے اکرم کو دیکھ کر کہا۔ میں نے کمال پہلوان کو سلام کیا اور کہا، کیوں نہیں پہلوان صاحب، پہچان لیا میں نے۔ اماں خورجے کب آئے؟ 3-4 دن ہو گئے اور ہمارے پاس نہیں آئے۔ اماں قسم اللہ کی حد ہو گئی ہے بے مروتی کی، اور یہ بات سمجھ میں نہ آئی، پیارے دشمن کو گلے لگائے پھر رہے ہو؟ دوستوں کو سب گلے لگاتے ہیں پہلوان صاحب، مزہ دشمنوں کو گلے لگانے میں ہے۔ میں مسکرا کر بولا، ہائے ہائے ہائے، لاکھ روپے کی بات کہہ دی۔ ایمان کی قسم میاں، اللہ والوں کے درجے کو کون پہنچ سکتا ہے؟ ہم نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ پہنچے ہوئے ہو، مگر ایک شکایت ہے قسم اللہ کی۔ کیا پہلوان صاحب؟ خورجے آئے اور ہمیں نہ پوچھا کسی سے، حالانکہ دعوت دے کر آئے تھے۔ آپ کی بہت مہربانی ہے، ایک کام سے خورجے آیا تھا۔ میاں سارے کے سارے کام ہوں گے مولا کے فضل سے، چلو ہمارے ساتھ، ایمان کی قسم اب نہیں چھوڑیں گے۔ کمال پہلوان، میں نے کچھ کہنا چاہا۔ نہ، بالکل نہ، جو کہنا گھر چل کر کہنا۔ وہ کچھ اس طرح پیچھے پڑے کہ ایک نہ چلنے دی، مجبوراً ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ کمال پہلوان ہم دونوں کو اپنے گھر لے گئے۔ صاحب حیثیت معلوم ہوتے تھے، گھر بھی بہت بڑا تھا، مہمان خانہ الگ تھا، اسی سے متصل اکھاڑا بنا ہوا تھا۔ ایک بڑے سے کمرے میں لے پہنچے۔ یہ تمہاری قیامگاہ ہے میاں صاحب، ہم آپ کے حکم سے یہاں آ گئے ہیں، کچھ دیر رک کر چلے جائیں گے۔ میاں بڑی مشہور کہاوت ہے کہ مہمان آئے اپنی مرضی سے ہے، جائے کمال پہلوان کی مرضی سے۔ اب تو تم سے بڑی برکتیں سمیٹنی ہیں میاں صاحب، چھری تلے دم لو۔ تم تو ایسے بھاگ رہے ہو جیسے بجھار پیچھے لگا ہو۔ ہمارا سامان سرائے میں ہے، چمن خان آتے ہوں گے، اٹھا لائیں گے، سرائے کا مالک دے دے گا۔ کمال پہلوان کا نام لیں گے چمن میاں صاحب، آپ کی دعا سے اللہ نے بڑی بنا رکھی ہے۔ غرض کمال پہلوان کسی طرح آمادہ نہ ہوئے، مجبوراً ہتھیار ڈالنے پڑے۔ جگہ بہت عمدہ تھی۔ کمال پہلوان سرائے کا نام پوچھ کر نکل گئے۔ اکرم خاموش تھا۔ کچھ دیر کے بعد وہ چائے کے ساتھ واپس آئے، لیکن ساتھ میں اتنا کچھ لائے تھے کہ دیکھ کر آنکھیں پھیل گئیں۔ 3 سینیاں بھری ہوئی تھیں جن میں مٹھائی، پھل اور نہ جانے کیا کیا تھا۔ ارے یہ آپ نے کیا کیا؟ اماں مولا قسم ہم نے کچھ نہیں کیا، اللہ نے تمہارے لیے بھجوایا ہے۔ وہ ایک لونڈے نے شاگردی کی ہے، بڑے آدمی کا لونڈا ہے، وہی سب کچھ لایا ہے، کرم ہے مولا کا۔ اس کے بعد کمال پہلوان کا اصرار کہ سب کچھ کھائیں، ناک میں دم کر دیا، نہ کھانے سے ناراض ہونے لگے، ناک تک ٹھونسنا پڑا۔ چمن میاں سرائے سے سامان اٹھا لائے۔ بدقسمتی سے رات ہو گئی،
بدقسمتی سے اس لیے کہ پھر کھانے کا وقت آ گیا۔ کمال پہلوان کھانے کے دیوانے تھے اور کھلانے کے شوقین۔ ان کا خیال تھا کہ تکلف کر رہے ہیں، نہ جانے کس طرح پیچھا چھوٹا۔ رات کو 9 مولود لڑکا اٹھا لائے، میاں صاحب دم کر دو، تم اللہ والے ہو، میں گناہ گار بندہ ہوں۔ کمال پہلوان غلط فہمی میں نہ پڑو، سب پتہ ہے مولا قسم ہم کو جو دشمنوں کو گلے لگا لے وہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں کیا لاکھ روپے کی بات کہہ دی ہے تم نے میاں صاحب۔ یہ مرلہ بھی گزرا اور پھر دوسری صبح ان سے مدعائے دل کہا، یہاں ہمیں ایک صاحب کی تلاش ہے، پہلوان صاحب نام بولو۔ گنگا دائر ان کا نام ہے، بیٹے کا نام ماتور ہے۔ سمجھ گئے؟ ویسے ایک بات کہیں میاں جی، خورجے میں کوئی 50 گنگا دائر ہوں گے، مگر ہم اس لیے سمجھ گئے کہ بابا جی کے مستانے وہی گنگا دائر ہیں جن کے تم نام لے رہے ہو، شاہ جہاں کے مزار پر ملے تھے نا۔ ہاں بس اسی لیے سمجھ لیا ہم نے، کیا کام ہے ان سے؟ ملنا ہے، دوپہر کا کھانا کھا کر چلیں گے، ابھی کچھ لونڈوں کو زور کرانا ہے، بس پتہ کر دیں جلدی ہے۔ ہاں شکور کو بھیج دیں تمہارے ساتھ۔ کون شکور؟ شاگرد اپنا میاں صاحب، بڑے کام کا لونڈا ہے، کھٹیا کھلی اور کلا جنگ تو ایسا مارتا ہے کہ پلک نہ جھپکے، وہ پتہ جانتا ہے، سمجھا دیں گے اسے، عنایت ہوگی آپ کی۔ میں نے آئی سے کہا۔ کمال پہلوان نے اپنا کلا جنگ کے ماہر شاگرد کو بلایا اور بولا، شکور چندہ ذرا میاں صاحب کو گنگا دائر کے گھر لے جا، دیکھ چھپی کی نگلیا دیکھی ہے نا؟ ہاں استاد، بس اس کے پیچھے دینا رام کا کوٹھا ہے، برابر کا مکان گنگا دہر جی کا ہے، وہ ڈاکٹرنی کے تاؤ۔ بس وہی، کمال پہلوان نے کہا اور شکورہ تیار ہو گیا۔ میں نے اکرم کو ساتھ لینا مناسب نہیں سمجھا تھا، وہ کسی قدر پریشانی سے بولا، کتنی دیر میں آپ کی واپسی ہوگی مسعود بھیا؟ اور تو کوئی پریشانی نہیں، بس پہلوان صاحب کھلا کر ہلاک کر دیں گے، آپ دیکھ رہے ہیں، بس رات کو چند گھنٹے مل گئے تھے، ورنہ ہر تھوڑی دیر کے بعد کچھ نہ کچھ آ رہا تھا۔ ناشتے ہی نے حلیہ خراب کر دیا ہے۔ میں ہنسنے لگا۔ میں نے وعدہ کیا کہ زیادہ دیر نہیں لگاؤں گا، بس دل نے کہا تھا کہ اسے ساتھ نہ لے جاؤں، خدا جانے کیا صورتحال پیش آئے۔ وہاں سے روانہ ہو کر جب کافی دور نکل آیا تو دل کئی بار بری طرح دھڑکا۔ میں نے استغفار پڑھی، خود کو سنبھالا، دل کو سمجھایا بیکار ہے اسے دل میں بسانا، بیکار ہے، میں انسان ہوں ہی کہاں، میں تو بس ایک گناہ ہوں، زندگی کی جتنی سانسیں باقی ہیں بس کفارہ ہیں، صرف کفارہ، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ سریا کے بارے میں گنگا دائر جی کو بتا دوں گا کہ وہ کون ہے، بس ضروری باتیں بتا دوں گا، تفصیل کی کیا ضرورت ہے، کہہ دوں گا کہ اس کا بھائی موجود ہے، یہ بھی کہوں گا کہ ان بیچاروں کو کہیں رکھوا دیں، بلکہ اس کے لیے کمال پہلوان زیادہ موزوں ہیں، یہ بھی کہوں گا کہ ان کی ذمہ داری ان کے سپرد کی جائے، یا اگر اکرم کچھ اور پسند کرے تو پھر اسے اس کی مرضی پر چھوڑ دیا جائے۔ ظاہر ہے میں انہیں ساتھ کہاں ساتھ لیے پھروں گا، اور پھر مناسب بھی نہیں ہوگا، بھٹکتا رہوں گا۔ راستہ انہی سوچوں میں گزر گیا۔ اس وقت چونکا جب کسی نے قریب آ کر کہا، ارے تم بھیا تم؟ چونک کر دیکھا، رام جی تھے۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا، چولہے میں گر گئے۔ رام جی، ہم تمہارے کون ہیں؟ ناراض ہو رام جی؟ وارے ٹنگڑیاں سجوا دی ہماری، وارے ٹنگڑیاں سجوا دی ہماری، سارا دن تلاش رہی تمہاری، دھرما الگ ہم الگ پریشان، کیا گنگا جی کیا گنگا جی نے؟ او وہاں، او تو اور کیا، ہم جائیں ہمارے ساتھ چلو گے؟ شکورے نے پوچھا۔ تم جانا چاہو تو چلے جاؤ، رام جی نے کہا۔ تم کمال پہلوان کو جانتے ہو؟ لو انہیں کون نہیں جانتا، گھر پتہ ہے ان کا؟ پتہ ہے، بس ٹھیک ہے شکور، تم جاؤ میں آ جاؤں گا۔ شکور کو روانہ کر کے میں نے رام جی سے کہا، اب شکایتیں کیے جاؤ گے یا گنگا دہر کے پاس لے جاؤ گے؟ وہ تو لے جانا ہی ہے، مگر ہم تمہیں ایک اور بات بتائیں۔ رام جی نے اتنا ہی کہا تھا کہ اچانک سامنے کے دروازے سے پریما دیوی باہر نکل آئیں۔ رام جی کو آواز دینا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ کر رک گئیں، پھر تیزی سے آگے بڑھیں اور مجھے بغور دیکھ کر بولیں، ارے تم یہاں بھی آ گئے، جان چھوڑ دو بھیا ہماری، بھر پائے، ارے بھر پائے ہم سب سے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر ماتھے سے لگاتے ہوئے کہا، گنگا جی سے مل کر چلا جاؤں گا چاچی جی۔ پھر چلے گئے؟ تم ضرور چلے گئے، رہا بھیا مصیبتوں میں پھنسے ہوئے ہیں، ہم क्षमा کر دو ہمیں۔ مالک سنیں گے تو ناراض ہوں گے، اندر لے چلیں انہیں، میری بھی موت آ جائے گی۔ رام جی نے کہا، لے جا بس آ گئی شامت، آؤ۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی اور میں رام جی اور پریما دیوی کے ساتھ چل پڑا۔ اندر داخل ہو گیا۔ گنگا دہر ایک مسیری پر لیٹے حقہ پی رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر ان کی حالت خراب ہو گئی، کھلے ہوئے منہ میں نہ جانے کیسے حقے کی نہ اٹکی رہ گئی۔ پھر وہ زور سے اچھل کر سیدھے ہو گئے، آنکھیں پھٹی ہوئی تھیں، مجھ پر جمی ہوئی تھیں، پھر بڑے غصے سے حقے کی نہ منہ سے نکالی اور سمر کا بولے، تم یہاں کیسے آ گئے میاں جی؟ گنگا جی میں مسعود ہوں۔ ارے تو کیا ہم بابلے ہو گئے ہیں، اندھے ہو گئے ہیں کیا، تمہاری شکل بھی نہ پہچانیں گے؟ ارے تمہارا واسطہ کیا، مل گئے تھے رستے میں، رشتے ناتے تو نہیں تھے، وہ تو انسانی ہمدردی تھی جو تم نے سمیٹی، اور اس کے بعد کیا ہے سنے بنا رفو چکر ہو گئے؟ بھیا میل جول تو وہاں ہوتا ہے جہاں کوئی رشتہ ناتا ہو، یہاں تو دھرم بھی ایک نہیں تھا، پھر کیسے آ گئے تم؟
اگر آپ میرے کہے سنے بغیر چلے جانے پر ناراض ہیں گنگا دھر جی تو خدا کے لیے مجھے معاف کر دیجئے. آپ لوگوں سے کچھ اتنا پیار ہو گیا تھا, وہاں کے جدا ہوتے ہوئے دل دکھ رہا تھا. بس میں نے سوچا کہ آپ مجھے وہاں سے اپنے ساتھ لے جانے کے لیے کہیں گے. میں جا نہیں سکتا تھا, بس اسی الجھن کا شکار ہو کر خاموشی سے آپ سے دور ہو گیا. ارے کتنے پریشان رہے تھے ہم تمہارے لیے. یہ تو سوچا ہوتا. انسان سے ملتا ہے, کون کسی کو روک سکتا ہے بھیا. نہ دھرم نہ ناتا, زہر کہہ دیتے کہ خورجہ ہو تو ہم سے مل لینا. پیار ہو ہی جاتا ہے انسان کو انسان سے, مگر تمہیں نہیں ہوا بھیا. آپ کیسے آ گئے یہاں گنگا دھر کے ہاں؟ گنگا دھر جی بڑی عجیب سی کہانی ہے. آپ کی ناراضگی کو دل سے مانتا ہوں, مگر آپ یقین کیجئے میرا آپ سے دور ہو جانا ہی مناسب تھا. کیا آپ کو اندازہ نہیں کہ وہاں آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا میری وجہ سے ہوا؟ وہ سادھو میرا دشمن ہے, میری وجہ سے اس نے آپ کو وہاں سے واپس جانے کے لیے کہا تھا, کیونکہ آپ مجھ سے ہمدردی کر رہے تھے. اور وہ اسی کا ہرکارا تھا گنگا دھر جی جس نے مجھ پر حملہ کیا تھا. میں نے اس رات کے واقعات کے بعد یہی سوچا کہ آپ سے دور ہو جاؤں, کہیں آپ کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جائیں. تمہاری کیا دشمنی ہو گئی تھی اس سے؟ ارے وہ تو بیچاری بچی کا دشمن تھا, لے گیا پاپی اسے, بھگوان اس کا ناس کرے. سادھو نہیں تھا بھیا وہ, ارے وہ تو کوئی جادوگر تھا, مہا پاپی گندا گھوری چھی. گنگا دھر جی نے زمین پر تھوک دیا, مگر ان کے الفاظ نے مجھے ششدر کر دیا تھا. لے گیا کسے؟ میں نے سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا. اس ریا کو لے گیا, کب, کیسے, کہاں؟ میں نے بے اختیار سوالات کیے. لمبی کہانی ہے, بیٹھ جاؤ مسعود. بھگوان کی سوگند دل کے اتنے نرم نہ ہوتے تو سچ مچ پریما کے کہنے کے مطابق کچھ بن گئے ہوتے. مگر یہ پاپی جو سینے میں دھڑکتا ہے نا, بڑا پیار کرتا ہے انسانوں سے, ذرا کرودھ دھل جاتے ہیں, بس کیا بتائیں. ارے بیٹھو, اونٹ کی طرح منہ اٹھائے کیوں کھڑے ہو؟ جب آئے ہو تو کچھ سمجھ کے تو تھوڑی دیر بیٹھو, کچھ جل پان کرو. گنگا دھر جی مجھے سریا کے بارے میں بتائیے. میرا دل سننے کو میرا دل سینے میں بیٹھا جا رہا تھا. اس وقت بھلا گنگا دھر کی باتوں میں کیا دلچسپی لے سکتا تھا؟ بتاتے ہیں, ہم دن بھر تمہیں وہاں تلاش کرتے رہے. رام جی سے پوچھ لو, دھرما سے پوچھ لو, ماتر سے پوچھ لو, ارے سب سے پوچھ لو, نہیں ملے تم. ادھر گھر والی کی جان نکلی جا رہی تھی, سو چل پڑے بھیا. گھر آ گئے, اپنے 2-3 دن تک تو تمہیں یاد کرتے رہے, پھر اپنے منہ پر تھپڑ لگائے کہ ہر ایک کو دل میں بسا لیتے ہو. ارے کوئی کہیں کسی کا ہے, پھر وہی بات کہیں گے کہ نہ دھرم کا ناتا نہ خون کا. ملے کام نکلا چلے گئے, بس بھول گئے تمہیں. مگر اس پاپی نے پھر یاد دلا دیا. شام کا وقت تھا, گھر میں بیٹھے ہوئے تھے, دروازہ کھٹکھٹایا کسی نے. ماتر نے کھولا تو وہ سادھو کو دیکھ کر ڈر گیا. پاپی گھسا ہی چلا آیا. ہم بیٹھے تھے برآمدی میں, دھرم پتنی بھی ساتھ تھیں. وہ تو بس ہے ہی بھگوان کی گیا, چیخ مار کر اندر گئی. سادھو مہاراج نے ہمیں گھورتے ہوئے کہا, وہ لڑکی سریا کہاں ہے؟ سچ بتائیں, ہماری بھی سٹی گم ہو گئی. مگر ہم نے اپنے آپ کو سنبھالا اور بولے, کون ہو تم بھائی؟ بھوریا چرن ہے ہمارا نام. ہم سے کیا کام ہے مہاراج؟ تمہاری دھرم پتنی جانتی ہے کہ ہمیں تم سے کیا کام ہو سکتا ہے. ارے تم وہی سادھو تو نہیں ہو جس نے ہمیں شاہجہاں بابا کے مزار سے بھگا دیا تھا؟ لعنت ہے تم پر, ہندو دھرم کے ہو اور مزاروں کی باتیں کرتے ہو. آخر تمہارا دھرم سے ان مزاروں کا کیا واسطہ؟ بھیا ہمیں بھی غصہ آ گیا. بات یہ ہے کہ بابا شاہجہاں پر تو کوئی بھی دھرم ہو, کسی کا انسان تو انسان ہی ہوتے ہیں. بابا جی کے مزار پر جا کر ہمیں شاید سکون ملتا ہے تو چلے جاتے ہیں. ہم نے اس سے کہا کہ وہ اپنی بتائے وہ کیا چاہتا ہے اور سریا سے اس کا کیا واسطہ ہے. تو اس نے کہا خاموشی کے ساتھ پیتل کنڈ پہنچا دیا جائے اور وہ وہاں موجود ہوگا. ہم نے کہا جاؤ ہو گئے سادھو سنت اپنے گھر کے, ہمارا نام بھی گنگا دھر ہے. وہ یہ کہہ کر چلا گیا کہ اگر سریا پیتل کنڈ نہ پہنچی تو نقصان کے ذمہ دار ہم خود ہوں گے. پیتل کنڈ ایک پرانا کھنڈر مندر ہے. کبھی اس میں کرشن بھگوان کی پیتل کی بہت بڑی مورتی لگی ہوتی تھی, مگر کچھ پاپی چور اسے چرا کر لے گئے. اس کے بعد سے وہاں طرح طرح کے کھیل ہونے لگے. چنانچہ بھیا لوگوں نے ادھر جانا بند کر دیا. ہم بڑے حیران تھے کہ آخر یہ سادھو بیچاری سریا کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے. گھر والی اندر کھٹیا پر جاگ پڑی تھی. پوچھا اس سے تو کہنے لگی وہی سادھو تھا جو وہاں خیمے میں آ گھسا تھا اور جس کی وجہ سے وہاں سے بھاگنا پڑا تھا. سب پوچھنے لگے ہم سے کہ وہ یہاں کیوں آیا تھا. تو ہم نے سریا کے بارے میں بتا دیا. رکمنی تو جان کو آ گئی, کہنے لگی پران دے دے گی, سریا کو گھر سے نہیں جانے دے گی. ماتر خاموش تھا, مگر پریما دیوی کی زبان چل پڑی کہ سریا کو فوراً گھر سے نکال دیا جائے. جو دیکھا ہے اس کے بعد خطرہ مول نہ لیا جائے. بھیا انسان تھی, گونگی تھی بیچاری, سیدھی سادھی تھی. ہم تو ہیں ہی پریم کے مارے لڑ گئے گھر والی سے کہ سریا نکلی تو ہم بھی گھر سے نکل جائیں گے. رکمنی ہمارے ساتھ تھی, باقی لوگ کوئی رائے نہیں دے رہے تھے. مگر رات کو بھیا پنچال آ گیا, گھر کا گھر واہ ہو گیا. ارے رات بھر انگارے برسے, جو چیز کھلے میں پڑی تھی جل کر راکھ ہو گئی. رکمنی کے کمرے میں اندر سے آگ لگ گئی تھی اور سارا سامان جل گیا.
اس کے کپڑے پلنگ بستر وہ تو ہماری بٹیا بچ گئی، نہیں تو وہ بھی بھسم ہو جاتی۔ بڑی پریشانی ہو گئی، رکمنی تو رونے لگی تھی، مگر پریما دیوی نے اسے سارے ہاتھ پاؤں نکال لیے، مرنے مارنے پر تیار ہو گئیں، آتم ہتیا کرنے پر تل گئیں۔ سریا کو اس صورتحال کا پتہ چل گیا۔ سادھو کو اس نے نہیں دیکھا تھا مگر روئے جا رہی تھی مسلسل۔ پھر اس نے اشاروں میں کہا کہ اسے سادھو کے حوالے کر دیا جائے، اس کا یہاں رہنا گھر والوں کے لیے خطرناک ہے۔ بھیا ہماری زبان ہی بند ہو گئی، اب اپنے گھر میں کون آگ لگاتا ہے، تم خود سوچو۔ پھر یہ بلا ٹلی تو دوسری رات گھر میں مکڑیاں گھس آئیں، جدھر دیکھو مکڑیاں، جدھر دیکھو مکڑیاں، ہر چھت سے مکڑیاں اتر رہی تھی، دیواروں پر زمین پر پاؤں رکھنا مشکل ہو گیا تھا، چھت پر سے جالے بنا بنا کر نیچے اتر رہی تھیں، کسی کے کندھے پر تو کسی کے سر پر۔ گھر سے نکل بھاگے سارے کے سارے، بھلا کیسے ٹکتے، بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ سریا بھی گھر سے باہر نکل آئی تھی اور رو رو کر اشارے کر رہی تھی کہ اسے سادھو کے حوالے کر دیا جائے۔ بھیا کوئی چارہ نہ رہا اس کے سوا کہ سریا کو پیتل کٹ پہنچا دیں، روتے پیٹتے چھوڑ کر آئے اسے وہاں، اور کیا کرتے ہیں، مجبوری تھی، بالکل ہی مجبوری تھی۔ گنگا دہر جی کی آواز بھرا گئی، لیکن میرا دل بری طرح دکھ رہا تھا، میں خون کے آنسو رو رہا تھا۔ ایک بار پھر دل میں سریا کی محبت سینہ توڑ کر ابھر آئی تھی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو رواں ہو گئے تھے۔ میں نے پوچھا گنگا دہر جی پیتل کنڈ کہاں ہے، جاؤ گے وہاں؟ ہاں اسے تلاش کروں گا، مگر تمہارا اس سے کیا واسطہ ہے؟ گنگا دہر جی بس آپ یہ نہ پوچھیں تو اچھا ہے۔ ارے بھیا ہمیں بھی انسان سمجھو، تم تو 4 گھنٹے کی ملاقات میں اس کے لیے آنسو بہا رہے ہو۔ ہم سے پوچھو، رکمنی سے پوچھو، یہ بیمار پڑی ہوئی ہے، بستر سے لگ گئی ہے، اس سے غم میں۔ پریما بھی خوش تھوڑی ہے، اسے نکال کر پریم سے رکھا ہوا تھا بیٹیوں کی طرح، مگر کیا کریں، اپنے گھر پر جب مصیبت ٹوٹے تو کچھ نہ کچھ تو کرنا ہے پڑتا ہے۔ گنگا دہر جی دکھ سے بولے۔ گنگا دہر جی وہ بڑی مظلوم لڑکی ہے، اس کا بھائی میرے ساتھ آیا ہے، بیچارہ بھائی اپنی بہن کی تلاش میں سرگرداں ہے، یوں سمجھ لیجئے ایک لمبا چکر ہے، اور آپ اس کے بارے میں نہ ہی جانے تو اچھا ہے، آپ کا ہنستا کھیلتا گھرانہ تباہ ہو جائے گا۔ اچھا ہی ہوا آپ نے اس بیچاری کو اپنے گھر سے نکال دیا، مگر اس کا بھائی اس کے لیے دیوانہ ہو رہا ہے، میرے ساتھ ہی یہاں تک آیا ہے، میں شاید خورجے نہ آتا، لیکن آپ کو تلاش کرتا ہوا آیا ہوں سریا کی وجہ سے، تاکہ وہ اپنے بھائی کو مل لے۔ گنگا دہر جی نے دونوں ہاتھوں سے سر پکڑ لیا، بہت دیر تک خاموش بیٹھے رہے اور پھر بولے، ہم ہی لے چلتے ہیں تمہیں، پیتل کنڈ بہت دور ہے آبادیوں سے، مگر اب وہ تمہیں کہاں ملے گی، بیکار ہے سب کچھ۔ رکمنی کو بھی میری آمد کا پتہ چل گیا تھا، خود اٹھ کر گنگا دہر کے کمرے میں آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ وہ پہلے کی نسبت کافی لاغر ہو گئی تھی، مجھ سے کہنے لگی، میرے ساتھ آؤ گے، کچھ باتیں کرنی ہے تم سے۔ جی میں نے کہا، جاؤ آؤ اس کے ساتھ، جب سے بیمار پڑی ہے، سمجھاؤ اسے کچھ نہیں ملے گا بھیا، یہ جادو ٹونوں کے چکر ہیں، ارے ہمیں کیا اور ہماری اوقات کیا ان جھگڑوں سے نمٹے۔ پریما جی ٹھیک کہتی ہیں، جاؤ چلے جاؤ اس کے ساتھ۔ میں رکمنی کے کمرے میں آ گئے، رکمنی کافی غمزدہ معلوم ہوتی تھی، کہنے لگی، تاؤ جی نے تمہیں ساری باتیں بتا دی ہوں گی مسعود؟ ہاں رکمنی دیوی، قصہ کیا ہے؟ ایک ہندو جوگی کے جو گندے علم کا ماہر بھی معلوم ہوتا ہے، سریا کی کیا ضرورت تھی؟ ویسے ہی مسعود وہ بڑی پراسرار لڑکی تھی، اس کے بارے میں کچھ جان ہی نہیں سکی میں، لیکن یقین کرو بڑی محبت ہو گئی تھی مجھے اس سے۔ تم بھی اس معاملے میں کچھ ملوث ہو، کم از کم دل کے سکون کے لیے یہ تو بتا ہی دو کہ اصل قصہ کیا ہے۔ میں اس معاملے میں ملوث نہیں ہوں رکمنی دیوی، بس یوں سمجھ لیجیے کہ وقت نے مجھے اس سے ملوث کر دیا، یہ سب کالے جادو کا ہی چکر ہے۔ وہ بدماش جوگی جس کا نشان مکڑی ہے ایک غلیظ جادوگر ہے، اور سریا کے بھائی اکرام سے وہ اپنے جادو کی تکمیل کے لیے کوئی کام لینا چاہتا تھا۔ اکرم نے وہ کام نہ کیا تو اس نے اکرم کو قید کر لیا۔ سریا کی زبان بھی اسی نے کاٹی، صرف اس شخص کے اپنے کام کے لیے آمادہ کرنے کی وجہ سے۔ غرض یہ کہ وہ نوجوان لڑکا مجھے مل گیا، اس نے مجھے اپنی بہن کی کہانی سنائی اور مجھے پتہ چل گیا کہ سریا ہی اس کی بہن ہے۔ بس میں اسے ساتھ لے کر یہاں آیا تھا، اور یہاں آ کر یہ غمناک خبر سنی کہ وہ سریا کو وہ جوگی ایک بار پھر ساتھ لے گیا ہے۔ میں جانتا ہوں اس کی وجہ کیا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ رکمنی نے بے اختیار پوچھا۔ جب اس جوگی نے دیکھا کہ وہ اپنے کام میں ناکام ہو گیا ہے تو اس لڑکی کے ذریعے اس کے بھائی کو مجبور کرنے کے لیے اس نے اسے اپنی تحویل میں لے لیا۔ اس بات کا مجھے علم ہے کہ بھوریا چرن وہی سب کچھ کرے گا اس شخص کے ساتھ جو اس نے اور پھر میں نے جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ بے خیالی میں رکمنی کو اپنے بارے میں بتانا جا رہا تھا، رکمنی نے بھی شاید میری بات پر توجہ نہیں دی تھی، کہنے لگی، یہ تو ظلم ہے، ایک انسان کا انسان پر ظلم، کوئی اس بیچاری کو ظالم سے نہیں بچا سکتا، اللہ بچانے والا ہے، یقینی طور پر وہ اس کی مدد کرے گا۔ رکمنی مجھے دیکھنے لگی، پھر بولی، ہنسو ایک بار، تمہاری ہنسی کائنات کا نقشہ بدل دیتی ہے۔ نہیں ہنس سکتا رکمنی دیوی، نہیں ہنس سکتا۔ کیوں؟ اس نے مجھے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، بس نہیں ہنس سکتا، ہنسی میری تقدیر سے نکل چکی ہے۔
تو کیا تم بھی رکمنی نے مجھے دیکھتے ہوگا؟ جی، میں سوالیہ انداز میں اسے دیکھنے لگا۔ تو کیا تم بھی اس سے محبت کرتے ہو؟ کیا تم بھی اسے چاہنے لگے ہو؟ رکمنی کے سوال نے مجھے ششدر کر دیا۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگا تو وہ بولی، میں دعوے سے کہتی ہوں پورا یقین اور اعتماد کے ساتھ کہ وہ تمہیں چاہنے لگی تھی۔ وہ عورت ہوں میں، اور عورت ہی عورت کو صحیح طور پر سمجھ سکتی ہے۔ ایسی اداس رہتی تھی ہمیشہ جیسے اس سے کوئی بہت ہی قیمتی شے چھن گئی ہو۔ میں نے ایک بار تمہارا نام لے دیا تھا اس کے سامنے، پوچھا تھا اس سے کہ کیا وہ تمہیں چاہنے لگی ہے، تو ایسے بلک بلک کر روئی تھی کہ دل پھٹنے لگا تھا۔ بھگوان کی سوگند مسعود، وہ تمہیں چاہنے لگی تھی، بہت زیادہ، بہت ہی زیادہ۔ عورت ہی ایسی ہی چیز ہوتی ہے، گھائل ہوتی ہے تو ایک نظر میں، اور نہیں ہوتی تو اس کے پورے بدن کو داغدار کر دو، کبھی گھائل نہیں ہوتی۔ اب کیا کرو گے یہ بتاؤ، کیسے مدد کرو گے اس کی، کہاں ملے گی وہ؟ اللہ جانتا ہے میں کیا کہوں۔ رکمنی کے ساتھ خاصا وقت گزرا، پھر گنگا دھر جی نے آواز دی، ارے چل رہے ہو کیا؟ میں نے تانگا منگوا لیا ہے۔ میں رکمنی سے اجازت لے کر گنگا دھر کے ساتھ باہر نکل آیا اور تانگا اس سے چل پڑا، جسے پیتل کنڈ کا نام دیا گیا تھا۔ پرانا مندر تھا اور اب کھنڈر بن چکا تھا۔ اس کے حکم میں برکت تھا۔ میں خود بھی جانتا تھا کہ یہاں آنا بیکار ہے، بھوریا چرنے یہاں بیٹھا تھوڑی ہی ہوگا، پھر بھی ہم نے مندر کا ایک گوشہ چھان مارا۔ گنگا دھر نے تو الگ پھاڑ پھاڑ کر سریا کو آوازیں بھی دیں۔ ان کی آواز میں محبت تھی، درد تھا، کرب تھا۔ بھگوان ناز کرے اس کا، نہ جانے کہاں لے گیا، نہ جانے۔ چلیں میرے الگ سے وہ مشکل آواز نکل سکی تو اور کیا، بس نہ جانے کیوں من چاہتا تمہارے ساتھ ادھر آنے کا۔ تانگے والے کو روکے رکھا گیا تھا، وہ انتظار کر رہا تھا، ہم اس میں بیٹھ کر واپس چل پڑے۔ پتہ نہیں چل سکا کون تھی، کیا وپدا پڑی تھی بیچاری پر۔ تم نے بتایا تھا اس کا بھائی ملا ہے تمہیں؟ ہاں۔ کہاں ہے وہ؟ یہیں میرے ساتھ ٹھہرا ہوا ہے۔ کہاں؟ کمال الدین پہلوان کے ہاں۔ آپ مجھے وہیں اتار دیں، میرے پاس نہیں روکو گے؟ ابھی نہیں گنگا دھر جی، اسے سنبھالنا بھئی ضروری ہے، میں نے کہا، اور گنگا دھر جی خاموش ہو گئے۔ دیر تک خاموشی طاری رہی، پھر گنگا دھر نے کہا، ایک بات کہوں بیٹا، پوری کر دو گے؟ کہیے گنگا جی، وچن دو ہمیں، اگر سریا مل جائے تو ایک بار اسے ہمارے پاس ضرور لانا۔ بیٹی سمجھنے لگے تھے ہم اسے، ہمارے بھیا کے 2 بچے تھے ہمارے پاس، رہی سسری گونگی تھی، مگر بھول نہ سکیں گے اسے جیون بھر۔ گنگا دھر رونے لگے، میری آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے۔ ان سے وعدہ کر کے میں اپنی منزل پر اتر گیا۔ اچھا ہوا تھا کہ اکرم کو ساتھ نہیں لے گیا تھا، اس سے اس بارے میں بات بھی نہیں کی تھی، ورنہ اس سے آس ہو جاتی۔ اسے کچھ بھی نہیں معلوم تھا، پتہ چل جاتا تو اس کا نہ جانے کیا حال ہوتا۔ کمال پہلوان کے گھر میں داخل ہو گیا۔ کمال پہلوان موجود نہیں تھا، وہ شاگرد اکھاڑے میں کام کر رہے تھے۔ مجھے بڑے ادب سے سلام کیا۔ شاید کمال پہلوان نے انہیں میرے بارے میں کچھ الٹا سیدھا بتا دیا تھا۔ اکرم کمرے میں موجود تھا، مجھے دیکھ کر بے اختیار مسکرا دیا۔ بڑی مشکل سے میں نے خود کو سنبھالا، ورنہ دل تو اندر سے بری طرح زخمی تھا۔ کہاں ہوا ہے مسعود بھائی؟ بتایا تو تمہیں گنگا دھر جی سے ملاقات ہو گئی۔ اوہ، کام ہو گیا آپ کا؟ ہاں، میں نے تھکے تھکے انداز میں کہا، اور اکرم ہنسنے لگا۔ میں نے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو وہ بولا، یہاں سے کب چلنا ہے مسعود بھائی؟ کیوں، کیا بات ہے؟ کمال پہلوان ہمیں کھلا کھلا کر ہلاک کر دیں گے؟ بڑا دلچسپ آدمی ہے کیا؟ میں نے بیٹھ کر پوچھا۔ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں زمین پر اتاری ہیں ان سے بہرا ہونا ضروری ہے، ورنہ روز قیامت ایک اور گناہ کا جواب دینا پڑے گا۔ کچھ اور کھلایا ہے؟ میرے ہونٹوں پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی، کیونکہ صبح کو ہولناک ناشتہ مجھے یاد تھا جو استاد کمال الدین نے ہمیں ناک تک ٹھنسا دیا تھا۔ آپ کے جانے کے کچھ دیر بعد سرخ ٹماٹر نمک چھڑکے ہوئے سینی بھر کے لے آئے اور بیٹھ کے کھلانے، کہنے لگے خون کی کمی پوری ہوتی ہے ٹماٹروں سے۔ بڑی مشکل سے خاصے ٹماٹر کھانے کے بعد پیچھے چھوڑا تھا کہ کچھ دیر کے بعد سیر بھر کی شکرکندیوں کے ساتھ نازل ہو گئے۔ فرمایا کہ بھاڑ پر بنوا کر منگائی ہیں، خاص طور سے ہمارے لیے۔ یہ نہ کھانا گناہ ہے، بلکہ اگر زیادہ انکار کیا جائے تو دھوبی پٹ مار کر چت کر دیں گے۔ اور سالم شکرکندی حلق میں اتار دیں۔ ایسے ہی تیور ہوتے ہیں ان کے کسی چیز کے کھانے سے انکار کرنے پر۔ ہنسے بغیر نہیں رہ سکا۔ اکرم نے کہا، ہنس لیجئے، آپ کے لیے بھی احکامات دے گئے ہیں کیا؟ میں نے سہم کر پوچھا۔ کافی بچ گئی تھیں، مگر شاگردوں پر تقسیم کر دی گئی تھیں۔ ساتھ ہی ایک شاگرد کو حکم دیا تھا کہ شین بھڑ بھونجے سے کہہ دے کہ شام کو کچھ اور شکرکندیاں بھون دے میاں صاحب کے لیے، ٹھنڈی ہو کر خراب ہو جاتی ہیں۔ واقعہ خوب ہے ہمارے پہلوان، ماشاءاللہ ان کی خوراک بھی قیامت ہے، حالانکہ جسامت ایسی نہیں ہے مگر خوب کھاتے ہیں۔ تھکن ہو گئی تھی، اپنی بپتا کسی کو نہیں سنا سکتا تھا، دل پر بھاری بوجھ تھا۔ بھوریا چرن نے جوابی کارروائی کی تھی، نہ جانے بیچاری سریا کے سال میں ہو۔ وہ جانتا تھا کہ اکرم میرے پاس ہے اور یقیناً اپنی داستان بھی سنائے گا، اور اس کے بعد میں خورجے کا رخ ضرور کروں گا۔ چنانچہ وہ سریا کو لے گیا تھا۔ زیادہ دیر آرام نہیں کر سکا تھا کہ کمال الدین پہلوان کی دھار سنائی تھی، اماں آگے کیا میاں صاحب؟ ابے کچھ کھلایا پلایا میاں صاحب کو؟
یا سوکھا ہی ڈال رکھا ہے، یہ الفاظ انہوں نے اپنے کسی شاگرد سے کہے تھے۔ پھر اندر آ گئے تھے، ملاقات ہو گئی میاں صاحب گنگا دھر سے۔ جی پہلوان صاحب ایک خوشخبری لایا ہوں آپ کے لیے۔ کیا پہلوان صاحب؟ وہ تمنا خان پہلوان میرٹھ والے کو سنا ہے کبھی؟ نہیں، جادو آواز میں پاگل کر دیتے ہیں سننے والے کو۔ کل شام کو آ رہے ہیں، صوفی جبار کے ہاں قوالیوں کی محفل جمے گی۔ صوفی جبار کے پوتے کا عقیقہ ہے، بتایا تھا میں نے آپ کے بارے میں۔ بے چین ہو گئے ملنے کے لیے، مگر انتظام میں لگے ہوئے ہیں، شام کو خود آئیں گے دعوت دینے۔ مجھے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر انہوں نے کلائی الٹی کر کے گھڑی پر وقت دیکھا اور بولے، ابے لوگ کھانے کا ٹائم ہو گیا اور ہم یہاں بیٹھے ہیں، کھانا لگواتا ہوں، میاں صاحب ہاتھ منہ دھو کر تیار ہو جاؤ۔ کھانے سے فراغت پانے کے بعد اکرم نے پوچھا، خورجے میں کب تک قیام کریں گے مسعود بھائی؟ اب یہاں کوئی کام نہیں رہا ہمارا، کل عقیقے میں شرکت کریں گے؟ نہیں، کمال الدین پہلوان چھوڑ دیں گے ہمیں؟ ہاں اکرم، یہ مشکل پیش آئے گی، مگر اس کا حل یہ ہے کہ خاموشی سے نکل جایا جائے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اکرم نے کہا۔ میں خاموشی سے کچھ سوچتا رہا، پھر میں نے اسے مخاطب کیا، اکرم تمہارا اب کیا ارادہ ہے؟ کیا ہو سکتا ہے بھائی؟ میری زندگی تو کھلی کتاب کی طرح ہے، بہن کی تلاش کی حسرت ہے، وہ مل جائے تو جینے کی سوچوں، ورنہ زندگی کا اور کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ میں تمہارے لیے کیا کر سکتا ہوں اکرم؟ میں نے کہا، اور وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا اور پھر آنکھوں میں آنسو بھر کر بولا، مجھے خود سے جدا کرنا چاہتے ہیں بھائی؟ یہ تو کرنا پڑے گا اکرم، تم میرے ساتھ کہاں دو گے؟ میں نے کہا، اور وہ ہچکیاں لینے لگا، میرا بھی دنیا میں کوئی نہیں ہے بھائی، کوئی منزل بھی نہیں ہے، میری کوئی نشان بھی نہیں ہے کہ بہن کو تلاش کروں، مجھے اپنے ساتھ رہنے دیں، مجھے بھائی جہاں بھی جائیں آپ کے ساتھ چلوں گا، کبھی آگے کسی کام میں دخل نہیں دوں گا، آپ کا ہر حکم چھوٹے بھائی کی طرح مانوں گا، آپ پر کبھی بوجھ نہیں بنوں گا، میں اکیلا کیسے جی سکتا ہوں بھائی؟ وہ زاروں قطار رونے لگا، میرا دل بھی بھرا ہے۔ میں نے اسے سینے سے لگا کر کہا، تجھے میرا غم نہیں معلوم اکرم؟ تجھے میرے بارے میں کچھ معلوم نہیں میرے بھائی، میں بھی سینے میں طوفان چھپائے پھر رہا ہوں، میرا بھی بہت کچھ کھو گیا ہے، اتنا کچھ کھو گیا ہے کہ تو تصور بھی نہیں کر سکتا، میرے سینے میں بھی زخم ہی زخم ہے، مگر میرے لیے کچھ ہدایت ہیں۔ آخ میں ابھی تجھ سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتا، میرا دل تیرے لیے دکھا ہوا ہے، لیکن شاید میرے پاس تیرے درد کا درمان نہ ہو۔ خیر اللہ مالک ہے، دیکھیں گے، سوچیں گے کہ کیا کرنا چاہیے۔ تو اکرم ابھی بہن کو تلاش نہیں کرے گا؟ کہاں تلاش کروں، اتنا بے دست و پا ہوں کہ کوئی فیصلہ ہی نہیں کر سکتا، ہاتھ بندھے ہوئے ہیں میرے، پیر بندھے ہوئے ہیں، کوئی منزل نہیں ہے میرے سامنے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ دیکھو بھائی، اگر تم نے مجھے اتنا چھوڑ دیا تو میں مر جاؤں گا، مجھے سہارا درکار ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے رہیں تو کیا حرج ہے؟ وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارے کسی کام میں کبھی مداخلت نہیں کروں گا، کبھی تمہیں شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے اکرم کا شانہ تھپتھپایا، حالانکہ اپنے طور پر میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا تھا، کہاں ساتھ لیے پھرتا اسے، بیچاری سریا بھوریا چرن کے قبضے میں تھی۔ ہاں، بھوریا چرن کا جب بھی سامنا ہوا، میں اس مظلوم لڑکی کو اس کے چنگل سے آزاد کرانے کی کوشش کروں گا، لیکن اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس دوران اکرم نہ جانے کہاں سے کہاں نکل جائے، جی سکے یا نہ جی سکے، بیچارے کمالے پہلوان اپنی عادت سے مجبور تھے، نچلا بیٹھنا ہی نہیں آتا تھا، خاطر مدارت کے چکر میں دیوانے ہو گئے تھے، کچھ سوچنے سمجھنے نہ دیا۔ ایک بار پھر نازل ہوئے، اس بار ایک بڑی سی سینی میں گنڈیریاں اور سنگھاڑے رکھے ہوئے تھے، لا کر ہمارے سامنے رکھ دیے۔ کالی تال کے سنگھاڑے ہیں، کیوڑے کے رس گلے کھا کر دیکھو، کمرے بھر میں خوشبو نہ پھیل جائے تو ہمارا نام کمالے پہلوان نہیں ہے۔ اور یہ گنے لالا بنوری لال کے کھیت کے ہیں، جن کی ہم نے گنڈیریاں کو اتروائی ہیں آپ کے لیے میاں صاحب، چلو شروع ہو جاؤ، دیر نہ کرو۔ کمالے پہلوان، ابھی تو کھانا کھایا ہے، ہمارا تو کھانے کے بعد ہی کی چیز ہے یہ، چلو تکلف نہ کرو، کچھ بھی ہے، جوان تو ہو، یہی کھانے پینے کی عمر ہوتی ہے، اس عمر میں نہ کھایا تو کیا بڑھاپے میں کھاؤ گے، جب منہ میں نہ دانت ہوں گے نہ پیٹ میں آنت۔ چلو بھائی شروع ہو جاؤ، تم کیسے ہو؟ شکل دیکھنے لگتے ہو کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کر، جب ہم جوان تھے نا تو بس یوں سمجھ لو کہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کسے کھا جائیں۔ کمالے پہلوان کا انداز ایسا تھا کہ پھر کچھ دیر کے لیے ذہن سے سارے خیالات ہٹ گئے اور ہونٹوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اکرم کا تو دم نکلے جا رہا تھا۔ اب کمالے پہلوان کی صورت دیکھ کر ہم نے ان کے کہنے سے پہلے گنڈیریاں اٹھا لیں اور انہیں چبانے لگے۔ کمالے پہلوان گنڈیریوں کی فائدیت بیان کرنے لگے جو مسوڑوں اور دانتوں کے بارے میں تھا۔ پھر خدا کے فضل سے کسی نے انہیں باہر سے آواز دے کر بلایا اور وہ چلے گئے۔ اکرم خاموش تھا، میں نے بھی کوئی گفتگو نہیں کی۔ بہرحال مسئلہ تو گمبھیر تھا اور اس کے بارے میں فیصلہ کرنا میرے لیے بھی مشکل تھا۔ ہاں، میں نے یہ ضرور سوچ لیا تھا کہ اب مدد طلب کیے بغیر چارہ کار نہیں ہے، مجھے ہدایات ضرور لینا پڑیں گے اور اس کے لیے کشف کرنا پڑے گا۔ یہ وہ عام بات نہیں تھی جس کا فوراً ہی فیصلہ کر لیا جائے۔ چنانچہ گنڈیریاں اور سنگھاڑے مصیبت بنے ہوئے تھے اور اس کے بعد کمالے پہلوان ایک بار پھر آ گئے۔ اماں ایک خوشخبری سنائیں آپ کو میاں صاحب، گنے کا رس نکلوایا ہے، رساول پکا رہی ہے گھر والی، رات کے کھانے میں مزہ آئے گا۔ میں نے کہہ دیا کہ ساتھ میں گوبھی گوشت پکا لے، کیسا رہے گا؟ بہت اچھا، میں نے آہستہ سے کہا۔ اب ساری توجہ اس بات پر ہو گئی تھی
کہ اکرم کو ساتھ رکھا جائے یا نہیں، خود کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ رساول اور گوشت معدے میں ٹھوسنا پڑا۔ میزبان کی دل آزاری بھی گناہ تھا۔ پھر جب رات بھیگ گئی، اکرم سو گیا تو اٹھ کر وضو کیا اور ایک گوشہ منتخب کر کے بیٹھ گیا، درود پاک کا ورد مبارک کیا، رہنمائی کی دعا کی اور انتظار کرنے لگا۔ ملعون بھوریے سے ایک بڑی سی مکڑی کی شکل میں نظر آیا۔ زمین سے آسمان تک اس نے جالا تان رکھا تھا اور بڑے بڑے بدنما پیروں سے اس پر دوڑ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں کسی خاص سمت دیکھ رہی تھیں۔ میں نے اس کی نگاہوں کا تعاقب کیا تو دور سے اکرم نظر آیا۔ وہ حیران پریشان اس جالے کی تاروں پر چل رہا تھا۔ اس کے بھٹکے قدم کبھی ایک سمت اٹھتے کبھی دوسری سمت۔ مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ اکرم کو شکار کرنا چاہتا ہے اپنے گھناؤنے مقصد کے لیے۔ ظاہر ہے وہ میرے ذریعے اس مقصد کی تکمیل میں ناکام رہا تھا اور اب اکرم اس کی امید کا مرکز تھا۔ وہ آسانی سے اسے نہیں چھوڑ سکتا تھا، اس کے لیے وہ سب کچھ کرے گا۔ پھر میں نے اسے اکرم کے عقب میں پہنچتے دیکھا۔ اکرم اس کی گرفت میں آنے ہی والا تھا کہ اچانک میں نے آگے بڑھ کر اکرم کا ہاتھ پکڑ لیا اور بھوریا سے مجھے دیکھ کر واپس بھاگ گیا۔ اس کے ساتھ یہ منظر ختم ہو گیا۔ یہ گویا اکرم کو ساتھ رکھنے کی اجازت تھی۔ میں نے اسے ذہن نشین کر لیا۔ اس کے بعد پھر ذہن میں ریل چلنے لگی۔ میں خود کو ریل میں سفر کرتا محسوس کر رہا تھا۔ باہر مناظر دوڑتے نظر آ رہے تھے، اسٹیشن نظر آ رہے تھے اور ٹرین ان سے گزر رہی تھی۔ پھر ٹرین کی رفتار سست ہونے لگی اور پھر رک گئی۔ بدن کو جھٹکا لگا، چونک کر آنکھیں پھاڑی۔ رات کا آخری پہر گزر رہا تھا، رہنمائی ہو گئی تھی، سفر کرنا تھا، یہی حکم تھا۔ لیکن کمالے پہلوان آسانی سے پیچھے چھوڑنے والے نہیں تھے۔ خاموشی سے نکل جانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا۔ اکرم کو جگایا، وہ مزاج شناس ہو چکا تھا، سمجھ گیا اور خاموشی سے میرے ساتھ چل پڑا۔ سیدھے اسٹیشن پہنچے، ٹکٹ خریدے اور ریل میں بیٹھ گئے۔ سفر شروع ہو گیا۔ دماغ میں رات کے واقعات کا تصور تھا۔ شام ہوئی، اسٹیشن آیا، وہیں اترنے کو جی چاہ اتر گئے۔ چھوٹی آبادی تھی، بستی کی دکانیں بند ہو رہی تھیں۔ قیام کے لیے مسجد بہتر اور کوئی جگہ نہیں تھی۔ مسجد بستی سے باہر تھی، جگہ پوچھتے پوچھتے پہنچ گئے۔ مسجد کے ایک ہاتھ میں قیام کیا۔ بستی کے مسلمان کھانا لے آئے، ضرورت کے مطابق لے لیا، اللہ کا شکر ادا کر کے کھایا اور پھر وہیں آرام کے لیے جگہ تلاش کر لی۔ اکرم بھی کچھ تھکا ہوا تھا، اس لیے سونے کی اجازت طلب کی اور سونے لیٹ گیا۔ میرے ذہن میں بھی سناٹے اتر رہے تھے۔ اسی رات کے کوئی 2 بجے کچھ عجیب سی تھکن سوار تھی۔ گہری نیند سو گیا۔ اچانک کسی نے پاؤں پکڑ کر زور سے لایا اور میں چونک کر جا گیا۔ باہر کوئی بلا رہا ہے، آواز سنائی دی اور میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا۔ کچھ فاصلے پر اکرم سو رہا تھا، جگانے والا نظر نہیں آیا۔ البتہ کچھ فاصلے پر ایک سایہ محسوس ہوا جو آگے بڑھ رہا تھا۔ الفاظ بھی سنے تھے میں نے، پاؤں پر لمس کا احساس بھی تھا۔ سوتے ہوئے ذہن نے چند لمحوں میں کوئی فیصلہ کیا، لیکن پھر فوراً ہی بات سمجھ میں آ گئی۔ الفاظ ابھی تک میرے ذہن میں گونج رہے تھے۔ میں نے جلدی سے آنکھیں بھینچ کر ذہن کو جھٹکا دیا اور پھر مسجد کے دروازے کی جانب چل پڑا۔ بالکل درست بات تھی۔ باہر میں نے ایک بیل گاڑی دیکھی، ایک آدمی بھی اس میں سوار تھا۔ میں جلدی سے آگے بڑھ کر بیل گاڑی کے نزدیک پہنچ گیا اور میں نے بیل گاڑی میں بیٹھے شخص کو سلام کیا۔ جواب میں وعلیکم السلام سنائی دیا اور پھر اس شخص نے کہا بیٹھ جاؤ، طلبی ہوئی ہے، چلو آؤ، دیر نہ کرو۔ ایک عجیب سا تحکمانہ انداز تھا۔ ایک لمحے کے لیے تو ذہن سوچ میں ڈوبا رہا، پھر کسی احساس نے گاڑی میں لا بٹھایا۔